یہ کون سی جنگجو قوم مراد ہے؟ علماء کرام نے لکھا یہ بنو حنیفہ قبیلہ تھا، جس میں بعد میں مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا وہ کھڑا ہوا تھا، اور بڑی جنگجو قوم تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ان سے لڑائی ہوئی، بہت سارے صحابہ بھی شہید ہوئے تھے، اس میں آخرکار فتح ہوئی تھی۔ یا روم اور فارس کی قوم مراد ہے۔ اس وقت دو بڑی زبردست سپر پاور کہیے، سپریم پاور تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سپر پاور طاقتیں آج امریکہ اور روس ہیں، اس طرح اس وقت تھی روم یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر، فارس کی، یہ دو بڑی حکومتیں تھیں، اور باقی دنیا کی جو تھے نا چھوٹی چھوٹی حکومتیں وہ ان کے تابع تھی۔ جیسے آج پوری دنیا دو دھڑوں میں ہے، یا تو امریکہ کے ساتھ ہے یا روس کے ساتھ ہے، تیسرا دھڑا تیار کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے چین کی اس شکل میں، لیکن ابھی اصل تو دو ہی ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 7 سے کر رہے ہیں۔ سورۃ الفتح صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی، جس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے اعزاز اور اکرام میں کہا تھا کہ یہ اللہ کے لشکر ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آج جس آیت سے ہم نے درس شروع کیا اس میں بھی یہی الفاظ آئے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کے لیے۔ یہ تنبیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ ان کلمات کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ صحابہ کے لشکر کو اللہ کا لشکر کہا گیا، تو خوشخبری جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے انسان کو، اس لیے تنبیہ کی کہ صرف تم ہی اللہ کا لشکر نہیں ہو، اللہ کے لشکر اور بھی بہت سارے ہیں، اور وہ لشکر ہوا کی شکل میں ہے، طوفانوں کی شکل میں ہے، بادلوں کی شکل میں ہے۔ اللہ جب جس طرح چاہتے ہیں ان لشکروں کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ زبردست ہیں، جب جس سے چاہیں کام لے لیں، اور اللہ حکمت والے ہیں، اس کی حکمت کا تقاضا جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح وہ اپنے لشکروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے کبھی اپنے لشکر سمندر کا استعمال کیا، دشمنوں کو سمندروں کے اندر غرق کر دیا، کبھی حکمت کا تقاضا ہوا تو اللہ نے باد و بارہ، بارش کے اور ہوا کے طوفان سے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا، جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا، کبھی زلزلوں کے ذریعے سے اور چیخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا ہے، کبھی کوئی بیماری، آفات، مصیبت، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے، دشمن پر ڈال کر دشمن کا خاتمہ کیا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے ذریعے سے ان کو استعمال کر کے دشمن کا خاتمہ کیا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کا خاتمہ کیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کا مطلب گواہ، حالات بیان کرنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طور پر شاہد ہیں کہ کل قیامت کے دن اپنی امت کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کریں گے اور گواہ بنیں گے، حالات بیان کریں گے۔ خوشخبری سنانے والا جو صحیح راستے پہ چلے، اور ڈرانے والا جو غلط راستے پر چل رہا ہے اسے چوکنا کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر،
وتعزروہ وتوقروہ، اور نبی کی مدد کرو، جیسے کہ پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کی مدد اور رسول کی مدد اگر لوگ کریں گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وتوقروہ، اور نبی کی تعظیم و تکریم کرو تم، اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تسبیح میں نماز بھی آتا ہے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے، بکرتن و اصیلا، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ بکرہ تو فجر کا وقت جو ہوتا ہے وہ اس میں آ گیا ہے، تم اس کی تسبیح بیان کرو اس وقت۔ اور اصیل عربی میں استعمال ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کر رات کے چھا جانے تک کے پورے وقت کو اصیل کہتے ہیں، تو اس میں باقی چاروں نمازیں بھی آ گئی، تو اس میں تسبیح و بکرتن و اصیلا سے مراد پنجگانہ نماز ہے کہ پانچوں وقت کی نماز تم ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اب پھر وہی سلسلہ جو شروع ہوا تھا سورہ فتح کے آغاز سے، صلح حدیبیہ کے سلسلے میں پوری صورت میں وہی بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے پھر وہی دوبارہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب پر ہے۔ یہ کون سی بیعت کی تھی؟ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر نمائندہ بنا کر حضور نے بھیجا تھا مکہ، اور ان کے آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کیکر کے درخت کے نیچے آئے اور صحابہ سے بیعت لی، جان قربان کرنے کی اور عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی۔ تو تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو یہ بیعت ہے۔ یہ دیکھیے بیعت جو ہوتی ہے نا، یہ بیعت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے اسلام پر بیعت، کافر تھا انسان اور پھر اسلام کے لیے بیعت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کے لیے بیعت کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اس کو بیعت اسلام کہتے تھے۔ بعض مرتبہ جہاد کے لیے بیعت ہوئی ہے، جان کی بازی لگا دینے کی، صحابہ کرام نے یہ بھی کیا ہے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، مال، اپنے زندگی، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دیں گے، تو یہ بیعت علی الجہاد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بیعت سلوک۔ سلوک عربی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں چلنا، راستہ طے کرنا، راستے پہ چلنا، یہ بیعت سلوک۔ اور یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی ہے۔ اور یہ جو ابھی سلسلہ چلتا ہے نا، یہ پیری مریدی کا، پیر بناتے ہیں کسی کو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کو بیعت سلوک کہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں لوگوں کا نظریہ، لوگوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو کہیں گے یہ بکواس ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ان کا یہ نظریہ، یہ سوچ غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ جو پیر کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوا نہیں ہے وہ گمراہ شخص ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، یہ کہتے ہیں، یعنی وہ گمراہ انسان ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اور تیسری سوچ رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن اور حدیث سے اس بیعت کا ثبوت ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے اور وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، جو عبادتیں ہیں ان کو انجام دے رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا پابند ہے، اور گناہوں سے بچ رہا ہے، تو اگرچہ وہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے جنت میں داخلے کے لیے پیری مریدی کے سلسلے میں داخل ہونا، اور یہی سوچ سب سے بہتر ہے۔ اب پھر بیعت کیوں ہو، بیعت کیوں کرتے ہیں؟ تو اصل میں دیکھیے، یہ جو بیعت ہوتی ہے، کسی کو اپنا پیر بنا لیا، بڑا بنا لیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہ نفلی اعمال پر چلانے کے لیے انسان کے لیے ایک محرک کا، ایک جذبے کا کام کرتے ہیں۔ جو فرائض و واجبات ہیں نا، اس کو کرنے کے لیے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کا تقاضا جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو فرض پر کھڑا کرتا ہے۔
نمازوں کی پابندی پر، روزے کی پابندی پر، اگر پیسے ہیں تو حج ادا کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا پر. یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے جو انسان کو آمادہ کر لیتا ہے. لیکن جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے، بلند درجات حاصل کرنے کے لیے انسان صرف فرائض پر اکتفا کرنا نہیں ہے، نوافل بھی کرنے پڑیں گے. اور نوافل کے ذریعے سے انسان بلند درجات پاتا ہے، جنت میں بلند مقامات پاتا ہے. اور یہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، یہ اس میں انسان سستی برتتا ہے اور غفلت برتتا ہے. اب کسی کے ہاتھ پر انسان جب بیعت ہوتا ہے نا، تو پھر یہ بیعت ہونا انسان کو نوافل کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے. آپ نے فرض نماز پڑھ لی، یہ ایمان کا تقاضا، آپ کا ایمان جگا رہا ہے آپ کو کہ یہ تو پڑھنا چاہیے. لیکن نفلوں کی پابندی، اشراق کی پابندی، چاشت کی پابندی، تہجد کی پابندی، صبح شام تسبیحات کی پابندی، یہ انسان نہیں کر پاتا، بہت سستی برتتا ہے. لیکن جب کسی کے ہاتھ پر انسان بیعت ہو جاتا ہے نا، تو کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوا انسان یہ کام آسانی کے ساتھ کر لیتا، اس کے اندر جذبہ ابھرتا ہے. اس لیے یہ بیعت کی جاتی ہے، ورنہ کوئی جنت میں داخلے کے لیے ضروری نہیں ہے. اور نہ یہ کہ جو بیعت نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں. یہ سوچ بھی صحیح نہیں ہے. تو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیعت نفلی اعمال پر انسان کو آمادہ کر دیتی ہے، پھر وہ پابندی سے نفلی اعمال کرتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے. دوسرا یہ کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے نا انسان، وہ اگر اچھا انسان ہے، اچھا عالم ہے، اللہ سے اس کا تعلق اچھا ہے، تو انسان کے اخلاق کی، سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں. بہت سارے برے اخلاق ہیں، اخلاق سیئہ، ریا ہے، نام و نمود ہے، دکھلاوا ہے، اور نہ جانے کتنے سارے برے اخلاق ہیں. ان کی صفائی ستھرائی یہ بیعت کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کو ہم اس لیے بھیج رہے ہیں، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے اخلاق کو صاف ستھرا کرے گا، ان کو آراستہ کرے گا، پاک کرے گا. تو وہ کسی عالم دین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. اب کس سے بیعت ہو؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اگر کوئی انسان قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، جن کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور صغیرہ چھوٹے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا ہے. نمبر 3، وہ دنیا سے بے رغبت ہے، آخرت کا شوق اسے زیادہ ہے. دنیا کا شوق اور دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ اس کے اندر نہیں ہے. اور نمبر 4، اس نے یہ طریقہ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، وہ بڑے بزرگوں کی خدمت میں رہا ہے اور ان سے یہ طریقہ سیکھا ہے. اگر یہ 4 صفتیں کسی کے اندر ہیں تو آپ اس سے بیعت ہو سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہ طریقہ سیکھا ہوا ہی نہیں ہوا ہے، بس باپ پیر تھا، باپ بڑا عالم تھا، باپ کے پیچھے قوم تھی، اور اس کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کو گدی پہ لا کے بٹھا گیا، بیٹا گدی نشیں ہو گیا ہے، اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے. تو وہ ٹھیک ہے، پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت نہیں ہونا چاہیے. 4 شرائط جس کے اندر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے. اور یہ خیال کر کے کہ بھائی یہ ہمیں نفلی اعمال پر یہ بیعت آمادہ کرے گی، کوئی ضروری نہیں ہے جنت میں داخلے کے لیے اس طرح کی بیعت. بہرحال یہاں پر جو بیعت ہے وہ صلح حدیبیہ والی بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے دی تھی. اس کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ کا ہاتھ ان سب پر ہے. یہ نبی کا ہاتھ نیچے تھا، صحابہ اس طرح بیعت کر رہے تھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، اور حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، ان کی باری حضور نے کہا اپنا ہاتھ لے کر کہا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور ان سب کے ہاتھ پر اللہ کہہ رہا میرا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے. اور اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد اور نصرت ہے. فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اب جو کوئی بھی اس عہد کو توڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا. اور جس پر اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، اور اللہ سے جو وعدہ کر لیا ہے، اگر اس پر پورا اترے گا تو اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے اس عہد کو پورا کیا اور حضور کے ہاتھ پر جان سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا عہد کیا تھا، اللہ نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. سب سے بڑا اعلان تو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا میں ان سے خوش ہوں، میں ان سے خوش ہوں. اور بہت ساری فضیلتیں ان کے بارے میں احادیث میں آئی ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حدیبیہ سے واپس ہوئے، مدینے کے قریب پہنچے تھے، تو قریب پہنچنے سے پہلے پہلے یہ صورت اتری ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا اور دیہاتی جو دوغلے قسم کے لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، عوامی زبان میں کہیں ان کی پول کھولی ہے، ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں چلے تھے اور پیچھے یہ گمان کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، عمرہ ادا کرنے نہیں جا رہے ہیں، یہ کافروں کے منہ میں جا رہے ہیں، ان کو کچا کھا جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹ کے مدینہ نہیں آئے گا، خوشیاں منا رہے تھے۔ اب جب مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، مدینہ کے قریب پہنچے ہیں، اب ان کو فکر ہوئی ہم کیا ہیلا بہانہ محمد رسول اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے رکھیں گے، اس کی فکر ہونے لگی۔ تو قرآن کہتا ہے اے نبی جب آپ واپس لوٹیں گے تو وہ دیہاتی، وہ گنوار قسم کے لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں چلے تھے، پیچھے رہ جانے والے بلکہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اللہ کی طرف سے، وہ کہیں گے ہمارے گھر والوں نے، ہمارے گھر کے اور مال کے دھندوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، پیچھے جانوروں کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں تھا، گھر والوں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ وجہ تھی ہمارے پیچھے رہنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ حالانکہ ڈر تھا، وہاں مشرکوں کے گھر میں جا رہے ہیں اور ان کے گھر میں داخل ہو رہے تو وہاں پر تو ختم کر دیں گے، اس لیے نہیں گئے تھے حضور کے ساتھ۔ لیکن اب بہانہ بنا کر آئیں گے اور کہیں گے فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش کروا دیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے۔ اللہ نے ان کی حقیقت کھولی، فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ ایسی باتیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے، کہنی میں اور کرنی میں یا کتھنی میں فرق ہے، یہ دل کی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اے نبی آپ ان سے کہیے اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں گھر بیٹھے تھے نقصان سے بچنے کے لیے، اگر اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال سکتا تھا؟ نہیں۔ یا اللہ تمہارے ساتھ نفع چاہتا، تم سفر میں چلے گئے حضور کے ساتھ مکے کی جانب اور پیچھے اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے نفع پہنچانا چاہتا، کوئی اس نفع میں رکاوٹ بن سکتا تھا؟ اگر اللہ کا فیصلہ ہوتا کوئی نہیں بن سکتا تھا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تم کسی اور مقصد کے تحت پیچھے نہیں رہے تھے، بلکہ تمہارے دل میں یہی تھا وہاں جا کر نقصان اٹھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف اب کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، مکہ کے مشرک کافر کچا کھا جائیں گے ان کو، ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ تمہارے دلوں میں اچھا بنا کر بٹھا دیا گیا تھا، شیطان نے، تمہارے نفس نے تمہارے دلوں میں یہ پکی بات بٹھا دی تھی کہ کوئی ان میں سے بچ کے نہیں آئے گا، سارے وہاں ختم ہو جائیں گے، تمہارے دل و دماغ میں تو یہ تھا، اور مسلمانوں کے سلسلے میں تم برا بدگمانی کرنے لگے تھے، برا سوچنے لگے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، حالانکہ تباہ ہونے والے لوگ تو تم ہی تھے، یہ تمہاری بدبختی تھی، یہ تمہاری نحوست تھی کہ اس مبارک سفر میں تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، نبی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، اور بہت بڑے اجر و ثواب سے تم محروم ہو گئے۔ جو اس سفر میں شریک تھے اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا میں ان سے خوش ہو گیا، میں ان سے خوش ہوا، یہ مجھ سے خوش ہو گئے، اور اب نہ جانے کیا کیا اعلان فرمائے ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کے، ان کی کامیابی کے، اور مال غنیمت کے اعتبار سے فائدے اور نفع کے بھی، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ ہلاک ہونے والے تو تم لوگ ہو، تم ان کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو آدمی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے کافروں، انکار کرنے والوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دیکھو آسمان و زمین کی بادشاہت، اس کا اختیار، اس کا کنٹرول، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اللہ جسے نفع پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کو نقصان سے دوچار کرنا چاہے تو پھر وہ کہیں بھی چلا جائے، بڑے جتھے کا سہارا لے لے، گھر میں پیچھے بیٹھ جائے، جنگ سے منہ موڑ کے، اس نقصان کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گویا ان کو بھی اشارہ کر دیا، اللہ جس کو چاہتا بخشتا ہے، جس کو چاہتا عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اب بھی اگر سدھر جاؤ، اب بھی اگر صحیح راستے پہ آ جاؤ تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا، من اعترف و تاب، اللہ کی طرف رجوع کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کے توبہ کو، اس کی توجہ کو قبول فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا۔ اب بھی اگر آ جاؤ تب بھی غنیمت ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو صلح ہوئی تھی، اور صلح بھی بظاہر دب کر ہوئی تھی، اور اس میں کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوا تھا کہ مقابلے میں جیت حاصل کی اور مال غنیمت آیا ہو، تو بظاہر کوئی نفع نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا کہ آگے ایک فتح تم کو ملنے والی ہے، اور وہ خیبر کی فتح تھی۔ چونکہ خیبر کے یہودیوں نے غزوہ احزاب میں، خندق کی اس لڑائی میں اندر اندر مشرکوں کا ساتھ دیا تھا، سازشیں کی تھی، اس لیے ان سے نمٹنا ضروری تھا۔ اور صلح حدیبیہ سے واپسی پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان سے نمٹو۔ اور خیبر کا جو علاقہ تھا نا، وہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، سرسبز و شاداب تھا، مالداروں کا علاقہ تھا، اور یہاں پر امید تھی نفع کی، فائدے کی، اور مال غنیمت کے حاصل ہونے کی۔ مال غنیمت میں سونا چاندی بھی حاصل ہوتا، باغات بھی حاصل ہوتے، صحابہ کو ہوئے ہیں بعد میں۔ تو اللہ کے نبی کو اشارہ کیا گیا تھا، اب تمہیں ہم فتح دیں گے، کامیابی دیں گے، مال دیں گے، لیکن باقاعدہ بتایا نہیں گیا کہ خیبر کا مال دیں گے، کیونکہ اگر پہلے سے بتا دیا جاتا تو خیبر والوں کے کان کھڑے ہو جاتے، وہ پھر اس کے لیے تیاری کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آگے خیبر فتح ہونے والا ہے، اور یہی لوگ جو دیہاتی لوگ پیچھے رہ گئے تھے، مکہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہی لوگ چل چل کے آئیں گے، کہیں گے ہم بھی چلیں خیبر میں۔ کیوں؟ یہاں فائدے کی زیادہ امید ہے، وہاں نقصان کا زیادہ خطرہ تھا، یہاں فائدے کی زیادہ امید ہے، باغات دکھ رہے ہیں، دنیا دکھ رہی ہے، کامیابی دکھ رہی ہے۔ تو کہا گیا یہ پیچھے رہ جانے والے جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تو وہ آئیں گے اور کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی تمہارے ساتھ چلنے دو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، چینج کر دیں، اللہ کے فیصلے کو۔ اللہ کا فیصلہ یہی تھا، غزوہ خیبر کے سلسلے میں حضور کو بتایا گیا تھا، اے نبی جو حدیبیہ میں شریک تھے وہی خیبر میں چلیں گے، دوسرا کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا۔ اب یہ آ کے کہتے ہیں ہمیں جانے دو، ساتھ میں چلنے دو، یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ قل لن تتبعونا، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے اسی طرح پہلے کہہ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر روانہ ہوتے وقت یہی اعلان کیا تھا، جو حدیبیہ میں شریک تھے وہی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ فسیقولون بل تحسدوننا، جب آپ ان کو منع کریں گے تو اللہ نے ان کے دل کی بات پہلے سے کھول دی، یہ کہیں گے آ کے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، جلن رکھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں فائدہ نہ پہنچے، ہمیں نفع نہ پہنچے، اور خیبر کی زمینی اور باغات میں سے ہم کو حصہ نہ ملے، اس لیے تم ہمیں ساتھ لے کے نہیں چل رہے ہو۔ بلکہ ان سے کہیے لا یفقہون الا قلیلا، ان میں سمجھ کی کمی ہے، ان میں گہرائی کی کمی ہے، یہ بات کو سمجھتے نہیں مگر بہت کم۔ اگر بات کو سمجھتے ہوتے، ان میں کچھ سمجھداری ہوتی تو پہلے بھی ساتھ چلتے حضور کے، اور حضور کے ساتھ ان کا یہ ربط ہوتا، یہ رشتہ ہوتا، چاہے نفع ہو یا نقصان، ہم تو آپ کے حکم پر قربان ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں کرتے ہیں، جہاں نقصان کا خطرہ تھا دبک کے پیچھے بیٹھ گئے تھے، بعد میں ہیلے بہانے کرنے لگے، یا نفع کا زیادہ امکان ہے تو بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے دیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، آگے اللہ نے مزید کہا، یہ جو آگے کہہ رہے ہیں ہمیں خیبر میں ساتھ چلنے دو، ان دیہاتیوں سے کہہ دیجئے آپ کہ اگر واقعی تم ساتھ میں چلنا چاہتے ہو، اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینا چاہتے ہو نا،
آگے اور موقع آنے والا ہے. ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم و یسلمون، تمہیں دعوت دی جائے گی جنگ میں، جہاد کے لیے ایسے لوگوں سے لڑنے کی جو بڑے سخت جنگجو ہیں، لڑنے والے ہیں. وہ تم سے لڑیں گے یا یہ کہ وہ تمہارے سامنے سرنڈر ہو جائیں، جھک جائیں، وہ مسلمان ہو جائیں، ان سے مقابلہ ہوگا. اس وقت تم چلنا، اس وقت آ جانا اور جہاد میں شریک ہو جانا. یہ کون سی جنگجو قوم مراد ہے؟ علماء کرام نے لکھا یہ بنو حنیفہ قبیلہ تھا جس میں بعد میں مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا وہ کھڑا ہوا تھا، اور بڑی جنگجو قوم تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ان سے لڑائی ہوئی، بہت سارے صحابہ بھی شہید ہوئے تھے اس میں، آخرکار فتح ہوئی تھی. یا روم اور فارس کی قوم مراد ہے. اس وقت دو بڑی زبردست سپر پاور کہیے، سپریم پاور تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سپر پاور طاقتیں آج امریکہ اور روس ہیں. اس طرح اس وقت تھی روم یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر، فارس کی، یہ دو بڑی حکومتیں تھیں. اور باقی دنیا کی جو تھے نا چھوٹی چھوٹی حکومتیں وہ ان کے تابع تھی. جیسے آج پوری دنیا دو دھڑوں میں ہے، یا تو امریکہ کے ساتھ ہے یا روس کے ساتھ ہیں. تیسرا دھڑا تیار کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے چین کی اس شکل میں، لیکن ابھی اصل تو دو ہی ہے. اسی طرح اس وقت بھی تھی جن کی اپنی فوجی تھی، جن کے پاس ہتھیار تھے اور بڑی جنگیں لڑ سکتے تھے. تو وہ روم اور فارس کی دو بڑی جنگجو قوموں کی طرف اشارہ ہے. اگر تمہیں واقعی لڑنے کا جذبہ ہے نا تو پھر آگے موقع تمہیں ملے گا. اس وقت تمہارا صحیح جذبہ کیسا ہے وہ سامنے آ جائے گا. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اطاعت کرو گے، بات مانو گے، اللہ تمہیں بھی اچھا اجر دے دے گا، نیک اجر دے دے گا. اور اگر پیٹھ پھیر لو گے جیسا کہ پہلے پیٹھ پھیر چکے ہو اس حدیبیہ کے موقع پر، تو اللہ تمہیں دردناک تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا کرے گا. اور اللہ کس طرح کا عذاب دے، کس طرح کی پریشانی میں مبتلا کرے، اللہ کے عذاب کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہے. سب سے خطرناک ایک شکل ہوتی ہے وہ غلامی، دوسری قوموں کی غلامی میں مبتلا کر دے گا. یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہوتی ہے. مسلمانوں نے جب سے قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا، آپ دیکھ لیجئے آج بھی بظاہر تو حکومتیں ہیں ان کی 50-56 سے زیادہ ہیں، لیکن وہی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. قرآن اور حدیث کی اطاعت کرتے اللہ اس کے رسول کی تو یہ شکل نہ ہوتی. آگے کچھ لوگ ایسے بھی تھے واقعی جو معذور تھے، جو معذور تھے. یہ جو دیہاتی لوگ تو عذر بہانہ بنا کے بیٹھے تھے، ہیلے تلاش کر رہے تھے. کچھ واقعی ایسے تھے جو معذور ہوتے ہیں اور جہاد وغیرہ میں نہیں جا سکتے. ان کے دل میں ہوتا ہے ہم پیچھے رہ گئے، کہ ہم پر بھی تو اللہ ناراض تو نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اندھوں پر کوئی حرج نہیں، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ کوئی بیمار ہے اس پر کوئی حرج ہے. اگر وہ لڑنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے پاس واقعی عذر ہے. لیکن شرط یہ کہ دل کے اندر جذبہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا ہو. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے لولا لنگڑا ہے، اندھا نابینا ہے، بیمار ہے، لیکن باتیں ایسی کر رہا جو اسلام مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کی ہے، مجاہدین کے حوصلوں کو توڑنے والی ہیں. وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا. معذور ہو لیکن دل میں جذبہ ہو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا. اگر کوئی لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی بیمار ہے اور کسی بھی شکل میں مدد کر سکتا، مال کے ذریعے سے مدد کر سکتا، مال کے ذریعے سے مدد کرے، دعاؤں کے ذریعے سے مدد کر سکتا، دعاؤں کے ذریعے سے، یا ایسے جملے بول کر جن سے مسلمانوں کو حوصلہ ملے، تو واقعی معذور ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو منہ موڑ لے گا تو اللہ پھر اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. دردناک عذاب جہنم کا تو ہے ہی، لیکن اس دنیا میں ہم نے بتایا مختلف شکلیں اللہ کے عذاب کی ہوتی ہیں. اللہ ان میں ایسے لوگوں کو گرفتار کرتا ہے. ان کی ایک خطرناک شکل غلامی کی ہے کہ دوسرے لوگ، کافر لوگ، دشمن لوگ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.